فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل پر کتاب ہم پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد سوم۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4 اور ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ جان رہے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 31 پہ ہم آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صالح بن واقد طبری پر عنایت۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک پیروکار کی رہائی کے لیے دعا کی، خدا نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس بارے میں صالح واقد طبری سے روایت ہے، کہتا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے پاس آیا، امام نے مجھ سے فرمایا، اے صالح، یہ ہارون ستمگر تجھے بلا رہا ہے، میرے بارے میں اگر پوچھے تو کہو میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو نہیں پہچانتا۔ جب وہ زندانی کرے، زے نون دال الف نون چھوٹی ہے، جب وہ زندانی کرے تو جس کو کہو میں زندان سے باہر نکال لوں گا۔ کچھ مدت کے بعد ہارون نے مجھے طبرستان بلایا، پوچھا کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ میں نے کہا میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اے امیر المومنین، تم مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں آگاہ ہو کہ وہ کون سی جگہ پر ہیں۔ خدا کی قسم، ایک رات سب قیدی سو رہے تھے، میں جاگ رہا تھا، میں کھڑا تھا کہ اچانک سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اے صالح، خدا نے ہم کو قدرت دی ہے اور وہ کرامت کہ جو خدا نے ہم کو عطا کی کسی کے پاس نہیں ہے۔ عرض کیا، میرے سردار، کہاں جاؤں کہ اب اپنے کو کیسے ہارون کے ظلم سے امان میں رکھوں؟ فرمایا، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ گھر واپس گیا۔ خدا کی قسم، ہارون اسی واقعے کے بعد میرے بارے میں کوئی تحقیق و جستجو نہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہارون نے اسی واقعے کے بعد میرے بارے میں کوئی تحقیق و جستجو نہ کی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میں زندان میں ہوں یا نہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے، احمد بن عمر بن خلال خیلام الف لام کہتا ہے کہ میں نے گونگے سے امام کے بارے میں برے کلمات سنے، گونگے سے گاف و نون گاف پڑھیے، امام کے بارے میں برے کلمات سنے۔ میں نے چھری خریدی، قسم دی کہ میں ضرور اسے قتل کر دوں گا جب یہ مسجد سے نکلے گا۔ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا رہا، امام نے رقعہ لکھا کہ میرے پدر کا واسطہ اس کو کچھ نہ کہنا، اور ساتھ ہی لکھا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَغْنِي وَهُوَ حَسْبِيَ اللَّهُ، بے نیاز میرے لیے کافی ہے، اس کے چند دن ہی بعد یہ مر جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ لکھا ہے کہ خط لکھنے کا ارادہ کیا کہ سوال کروں کہ کیا مجنب آدمی نورا لگا سکتا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے نورا ایک پاؤڈر ہے، تو لکھا ہے کہ قبل اس کے کہ خط لکھوں، امام نے خط لکھا کہ مجنب کا نورا لگانا اس کی پاکیزگی کے اضافے کا باعث ہے، لیکن اس نے جمع کیا ہو اور اس حالت میں خضاب نہ لگایا ہو اور نہ ہی خضاب شدہ عورت سے جمع کیا ہو۔ اگلے پیراگراف میں ہے، علی بن ابی حمزہ کہتا ہے کہ امام نے مجھے ایک آدمی کی طرف بھیجا اور 18 درہم دے کر فرمایا کہ یہ اس کو دو اور کہو کہ اس سے استفادہ کرے، اور یہ پیسوں کی مقدار تیرے مدینے تک کافی ہے، اور کہو کہ ابو الحسن فرما رہے ہیں، میں نے یہ جا کر کہا کہ جب تک موت تجھ پر نہیں آتی یہ پیسے تیرے لیے کافی ہیں۔ تو گریہ کرنے لگا۔ میں نے کہا، کس لیے رو رہے ہو؟ جواب دیا، کیسے گریہ نہ کروں کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے۔
اگلے پیراگراف میں لکھا ہے میں نے کہا کہ خدا کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہتر ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور پھر پوچھا اے خدا کا بندہ تو کون ہے؟ میں نے کہا علی بن ابی حمزہ۔ اس نے جب میرا نام سنا تو کہنے لگا خدا کی قسم میرے مولا نے مجھے اسی طرح فرمایا ہے کہ میرے پاس علی بن ابی حمزہ کے ذریعے خط بھیجے گا۔ علی بن ابی حمزہ نے کہا 70 دن وہاں رہا اور پھر اس آدمی کے پاس گیا، دیکھا تو وہ بسترے مرگ پر پڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی وصیت ہے تو بتا، میں اس کو اپنے مال سے پورا کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میری بیٹی کی شادی کرنا اس سے کہ جو نیک ہو، اور پھر میرے گھر کو بیچ کر وہ پیسے امام کو دینا۔ میرے غسل، کفن و دفن کا انتظام تم کرنا۔ علی بن ابی حمزہ کہتا ہے کہ جب وہ مر گیا تو اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی بیٹی کی شادی کی، اس کے گھر کو بیچا، اس کے پیسے امام کاظم علیہ السلام تک پہنچائے۔ امام کاظم علیہ السلام نے اس گھر کے پیسے واپس اس کی بیٹی کو لوٹا دیے۔ اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں، لکھا ہے علی بن یقطین کو امام نے اپنی زیارت کی اجازت کیوں نہ دی؟ عیون المعجزات میں محمد بن علی صوفی سے روایت ہے اور محمد بن علی کا بیان ہے کہ ابراہیم جمال جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے، ایک دن ابو الحسن علی بن یقطین سے ملاقات کے لیے انہوں نے وقت چاہا تو انہوں نے نہ دیا۔ اسی سال وہ حج کے لیے گیا اور امام کاظم علیہ السلام کے پاس بھی گئے کہ امام سے ملاقات کرے۔ امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ابن یقطین کو بڑا تعجب ہوا اور راستے میں ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ تم نے ابراہیم سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں بھی تم سے نہیں ملتا اور اس وقت تک نہ ملوں گا جب تک تم ان سے معافی نہ مانگو گے اور انہیں راضی نہ کرو گے۔ ابن یقطین نے عرض کیا مولا، میں مدینے میں ہوں اور وہ کوفے میں ہیں، فوری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا تم تنہا بقیع میں جاؤ، ایک اونٹ تیار ملے گا، اس پر سوار ہو کر کوفے کے لیے روانہ ہو جاؤ، چشم زدن میں وہاں پہنچ جاؤ گے۔ وہ گیا، اونٹ پر سوار ہو کر کوفہ پہنچا، دروازے پر دق الباب کیا اور آواز آئی کون؟ کہا میں ابن یقطین ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارا میرے دروازے پر کیا کام ہے؟ ابن یقطین نے جواب دیا کہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، خدا کے لیے ملنے کا وقت دو۔ انہوں نے اجازت دی۔ ابن یقطین نے قدموں پر سر رکھ کر معافی مانگی اور سارا واقعہ سنایا۔ ابراہیم جمال نے معافی دی تو کہا ایسے نہیں، بلکہ میں زمین پر سوتا ہوں تو اپنے پاؤں سے میرے رخسار پر نشان لگا کہ میں رضا کے بابا سے کہوں میں رضا کی مہر لگوا لایا ہوں۔ اور پھر اسی اونٹ پر سوار ہو کر چشم زدن میں مدینہ پہنچا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے بھی معاف کر دیا اور ملاقات کا وقت دے کر گفتگو فرمائی۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، مردے کو زندہ کرنا۔ لکھا ہے صفار، سعاد فے الف رے، صفار بصائر الدرجات میں احمد بن محمد سے، وہ علی بن حکم سے، وہ علی بن مغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منا میں ایک عورت کے نزدیک سے گزرے، اس حال میں کہ وہ گریہ کر رہی تھی، اس کے فرزند اس سے دور ہو کر گریاں تھے، اس لیے کہ ان کی ایک ہی گائے تھی جو مر گئی۔ امام ان کے پاس گئے اور عورت سے فرمایا کہ کس لیے گریہ کر رہی ہو؟ اس نے کہا اے خدا کے نیک بندے، میں یتیم بچوں کی ماں ہوں، میرے پاس ایک گائے تھی جس سے ہماری زندگی کا گزر اوقات ہوتا تھا اور بچوں کی پرورش اس کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی، اب گائے مر گئی ہے، ہم بیچارے ناچار ہو گئے ہیں۔ امام نے فرمایا کیا چاہتی ہے کہ تیرے لیے اس کو زندہ کر دوں؟ عورت نے کہا ہاں اے خدا کے نیک بندے۔ امام گائے کے نزدیک گئے اور گائے کو بلایا اور اپنے عصا کو اس کے پاؤں پر مارا تو گائے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب عورت کی نگاہ گائے پر پڑی تو زور سے کہا کہ اس کعبے کے پروردگار، یہ آدمی عیسیٰ بن مریم ہے۔ امام لوگوں کے درمیان سے پھر فوراً ہی غائب ہو گئے۔ اگلے پیراگراف میں ہے، لکھا ہے قطب راوندی نے کتاب خرائج میں علی بن ابی حمزہ سے نقل کیا ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدینے سے صحرا کی طرف چلے تو راستے میں ایک آدمی کو گریہ کرتے دیکھا، اس کے سامنے اس کا گدھا مرا پڑا تھا۔ امام نے اس سے کہا کیا بات ہے؟
اس نے کہا میرے ساتھی مجھے چھوڑ کر حج پر چلے گئے اور میرا گدھا مر گیا، اب یہاں پریشان ہوں، کوئی ایسی سواری بھی نہیں کہ جس پر میں سوار ہو کر جاؤں۔ امام نے فرمایا شاید وہ نہ مرتا۔ فرمایا میرے پاس ایک سواری ہے، اس پر چلے جاؤ۔ اور ساتھ ہی کہا کہ نہیں، میرے لیے وہ کفایت نہیں کرے گا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ امام گدھے کے قریب آیا اور کچھ کہا، میں درست نہیں سن سکا، پھر ایک چھڑی ماری، وہ گدھا صحیح و سالم زندہ ہو گیا۔ فرمایا اے مغربی، کیا تو کوئی مذاق کی چیز دیکھ رہا ہے؟ حق آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہے، ہم اسے چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے علی بن ابی حمزہ کہتا ہے کہ میں چاہ زمزم کے پاس کھڑا تھا، اس مغربی کو وہاں دیکھا، وہ ہمیں دیکھ کر ہماری طرف آیا، خوش ہو کر میں نے کہا تیرے گدھے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا صحیح و سالم ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ آدمی کہاں سے آیا کہ میرے گدھے کو زندہ کیا۔ میں نے اسے کہا تیری حاجت پوری ہو گئی، اب سوال نہ کر اور نہ ہی اس کی معرفت کو درک تو کر سکتا ہے۔ آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے، امام کا ایک آدمی کے لیے دعا کرنا۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ کتاب بہار میں مناقب سے منقول ہے کہ خلفاء میں سے ایک خلیفہ کے دل میں شدید درد تھا۔ لکھا ہے کہ بہتیشو بے ہے تے یہ شین واو عین، بہتیشو نامی طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد اسے ایک معجون درست کر کے دیا۔ جب اس نے کھایا تو ٹھیک نہ ہوا۔ بہتیشو اس کے علاج سے نا امید ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ طبابت کے علم سے مربوط تھا یہی تھا جو انجام دیا ہے، اس بنا پر تیرے درد کا علاج طب سے نہیں ہو سکتا، مگر کوئی آدمی آپ کے لیے دعا کرے کہ جو بارگاہ خدا تعالیٰ میں مقام و منزلت رکھتا ہو۔ تو خلیفے نے ایک درباری سے کہا کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہو کہ دعا کریں۔ امام اس کی گفتگو سن رہے تھے، دعا کی تو اسی وقت خلیفہ کا درد ختم ہو گیا اور اسے شفا مل گئی۔ خلیفہ نے امام سے عرض کیا کہ آپ کو آپ کے جد کی قسم بتاؤ میرے لیے کس طرح دعا کی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا کی تھی، اللہم کما اریقتا ذل معاصیت فازہ استاعتی۔ سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہاں پر اس کتاب میں جو بھی عربی ہے نہ زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے پڑھنا، لیکن میں کوشش تو کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ میری غلطی جو کہ میں نے پڑھنے میں کی ہو پروردگار اس کو معاف فرمائے اور آپ لوگ بھی درگزر کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اللہ جس طرح خلیفہ کو اس کے گناہ کے نتیجے میں ذلت سے اے اللہ، میرے خیال ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے، اے اللہ جس طرح خلیفہ کو اس کے گناہ کے نتیجے میں ذلت سے ہمکنار فرمایا، ہماری عزت سے ہماری اطاعت اس کو دکھلا۔ اس ترتیب سے امام نے اس فرصت میں بھی خلیفہ کو گناہ گار ٹھہرایا اور اس کو سمجھایا کہ ذلت و گناہ کی وجہ سے اس بیماری میں مبتلا ہے اور ہم اپنے پروردگار کی اطاعت سے عزت مند و ابرو مند ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن ہارون نے امام کو کعبے میں دیکھ کر کہا کہ تم ہو کہ لوگوں نے تمہاری مخفیانہ بیعت کی ہوئی ہے، تم کو راہبر و امام مانتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں اور تم ان کی جان و بدن پر۔ امام ہر زبان میں کلام کرتے ہیں اور ہر زبان سے واقف ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری سے قرب الاسناد میں محمد بن خالد طیالسی، تو یہ الف لام سین چھوٹی ہے، طیالسی سے، وہ علی بن حمزہ ابی حمزہ سے، اور وہ ابو بصیر سے، وہ امام ابو الحسن سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں نے امام سے عرض کیا کہ آپ پر قربان امام کو کیسے پہچانیں، تو فرمایا چند صفات سے پہلی صفت وہی ہے جو میرے باپ صادق نے فرمائی ہے کہ پہلا امام دوسرے کا تعارف کرائے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا اعلان کیا، ائمہ کا لوگوں میں تعارف کرایا اور لوگوں کے درمیان ان اماموں کے نام بتائے۔ دوسری صفت یہ کہ سوال کرنے سے جواب دیں کہ وہ چپ ہو جائے۔ تیسری صفت یہ کہ امام لوگوں کو آئندہ کی خبر دے، اور یہاں پر لکھا ہے اگلی صفت، یہاں پر چوتھی نہیں لکھا ہے لیکن لکھا ہے پانچویں صفت یہ کہ امام ہر ایک سے اس کی زبان میں کلام کر سکتا ہو۔
سامعین اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، امام کا خراسانی سے اس کی زبان میں کلام کرنا۔ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے، امام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو محمد، قبل اس کے کہ آپ کو امام کی صفات و نشانیاں بتاؤں، تم اطمینان رکھو۔ اللہ کی قسم، ایک آدمی اہل خراسان سے ہمارے پاس آیا، امام سے عربی میں گفتگو کی کہ امام کو شاید فارسی نہ آئے۔ امام نے اسے فارسی میں جواب دیا تو خراسانی نے کہا کہ خدا آپ کی حفاظت فرمائے، میں نے آپ سے اس لیے عربی میں کلام کیا کہ آپ کو میری زبان کا علم نہ ہوگا۔ تو امام نے فرمایا، سبحان اللہ، جب میں آپ کو آپ کی زبان میں بہترین جواب نہ دے سکوں تو پھر ہمیں تم پر کیا فضیلت ہوگی؟ پھر فرمایا، اے ابو محمد، امام پر کسی آدمی کی زبان مخفی نہیں ہے، اور نہ کسی پرندے کی، نہ جانور کی، اور نہ کسی چیز کی کہ جس میں روح ہو۔ امام ہر زبان جانتا ہے۔ اگر امام میں یہ صفات نہ ہوں تو وہ حق کا امام نہیں ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کتاب خرائج میں ابو حمزہ سے روایت ہے کہ میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ جب امام کے پاس 30 حبشی غلام آئے، امام سے ایک غلام نے گفتگو کی، امام نے اس کو اس کی زبان میں بہترین جواب دیا تو غلام نے تعجب کیا، بلکہ سب حبشی غلاموں نے تعجب کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ امام ہماری زبان سے واقف نہ ہوگا۔ امام نے ان سے فرمایا، میں تم کو مال دیتا ہوں، تم آپس میں تقسیم کر لینا کہ ہر ایک کو 30 درہم آئیں گے۔ بعض حبشیوں سے کہا کہ امام نے ہم سے زیادہ فصیح زبان میں کلام کیا ہے اور یہ بہت بڑی خدا کی ہم پر نعمت ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ جب وہ امام سے رخصت ہوئے تو میں نے کہا، یبن رسول اللہ، آپ نے ان حبشیوں کی زبان میں گفتگو کی ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، امام نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ یہ اچھے اصحاب ہیں، ان میں سے ہر ایک کو ہر مہینے 30 درہم دیتے رہنا۔ جب امام نے ان سے کلام کیا تو امام زیادہ علم رکھتے ہیں کہ وہ غلام بادشاہوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ میں نے تعجب کیا کہ آپ نے حبشی زبان میں کلام کیا۔ امام نے فرمایا، تعجب نہ کرو، پر تم پر ابھی بہت سی چیزیں مخفی ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ تعجب آور ہیں۔ تم نے مجھ سے کچھ نہیں سنا، صرف یہ کہ جس طرح پرندہ اپنی چونچ کے ذریعے سمندر سے ایک قطرہ پانی اٹھائے تو سمندر کے پانی میں کمی نہیں ہوتی۔ امام ایک سمندر کی مانند ہے کہ جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ امام کے عجائبات سمندر سے کہیں زیادہ ہیں۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، خرائج میں امام رضا علیہ السلام کے غلام بدر نامی سے روایت ہے کہ اسحاق بن عمار امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت طلب کی کہ جو خرسانی لکھا ہے، میرے خیال خراسانی ہوگا، جو خراسانی آدمی نے کلام کی، میں نے ایسی کبھی نہیں سنی تھی، گویا پرندوں کی کلام ہے۔ اسحاق کہتا ہے کہ امام نے اسے اسی طرح کا جواب دیا اور ان کے مسائل کو حل فرمایا۔ جب وہ امام سے رخصت ہوا تو میں نے عرض کی، مولا، میں اس طرح کا کلام کبھی نہیں میں نے سنا تھا۔ تو امام نے فرمایا، یہ اہل چین کی زبان ہے کہ جس میں کوئی بھی کلام نہیں کر سکتا۔ فرمایا، اس کی زبان میں میرے جواب پر تو نے تعجب کیا ہے؟ کہ میں نے عرض کیا، مولا، یہ تعجب کا مقام ہے۔ امام نے فرمایا، اس سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوگا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ امام پرندوں کی زبان کو جانتا ہے اور ہر ذی روح کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کی زبان کو جانتا ہے۔ امام پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے، صفائر بصائر میں احمد بن محمد سے، وہ علی بن حکم سے، وہ حماد بن عبداللہ فرا سے، وہ معتب سے نقل کرتے ہیں کہ ابو الحسن اول کی طرح کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ ایک دن اسحاق ابو محمد ان کے دونوں بھائی امام ابو الحسن کو دیکھا کہ وہ ایسی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جو عربی نہیں۔ ایک غلام سقلابی آیا، سین قاف لام الف بے چھوٹی آیا تو اس سے آپ کی زبان میں کلام کیا، وہ چلا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب علی علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ آئے اور کہا اپنی بہن سے کہ یہ علی علیہ السلام میرا بیٹا ہے، اس کو ہر ایک نے سینے سے لگایا، بوسے دیے، اور پھر اس بچے نے
ایک سے اس کی زبان میں کلام کیا، پھر ایک نے اٹھایا سلام کیا چلے گئے، پھر ایک حبشی غلام آیا، اس سے اس کی زبان میں کلام کیا، پھر وہ چلا گیا، اور جب ابراہیم آئے تو کہا یہ ابراہیم میرا بیٹا ہے، پھر اس سے اس کی زبان میں کلام کیا، یہاں تک کہ 5 بچوں سے مختلف زبانوں میں مختلف کلام کیے۔ اسی طرح یاسر غلام سے منقول ہے کہ حضرت ابوالحسن گھر میں ابھی بچے تھے، ان کے غلام ثقالبہ اور رومی آئے، ان سے ان کی زبان میں امام نے کلام کیا، اور پھر اس نے سوال کیا، کہا ہم ہر سال فے سواد دال فسد کھلواتے ہیں، اور یہاں ایسا نہیں کیا کیونکہ یہاں فسد سے پسینہ آتا ہے۔ سامعین، یہ فسد کا جو لفظ ہے اسے کیسے پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط اس کو ادا کر رہی ہوں، فسد بھی ہو سکتا ہے، فسد بھی ہو سکتا ہے، اور بہرحال فے سواد دال ہے۔ تو لکھا امام نے فرمایا کہ اے یاسر، ہم بھی یہاں فسد نہیں کھلواتے۔ یاسر کہتا ہے کہ میں نے فسد کھلوایا تو امام نے مجھ سے فرمایا، اے یاسر، کیا میں نے تجھے روکا نہیں تھا؟ اب ادھر آؤ۔ میں امام کے قریب گیا تو انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ آئیے سامعین اگلے پیراگراف کی جانب، جس پہ ہیڈنگ ہے جاسلیق مسیحی کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہونا۔ لکھا ہے کہ ہشام بن حکم سے روایت منقول ہے کہ امام کی گفتگو کہ جو مسیحی سے ہوئی کہ بریہا مسیحی کہ جس کو جاسلیق کہتے تھے 70 سال عیسائی رہا، اس نے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی۔ اس کی بیوی بھی اس کے ہمراہ تھی کہ جس کے سامنے مسیحیت کے سب دلائل کو چھپانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ہشام بن حکم سے شیعہ کے اوصاف سنے۔ ایک دفعہ ایک دکان کے سامنے کچھ مسیحیوں کا مناظرہ ہوا۔ ہشام شکست کھا کر کہنے لگا کاش کبھی ہشام کے روبرو نہ ہوتے، اور لکھا ہے اس کے بعد بریہا بے رے یہ اور 2 چشمی ہے اور دوسرا ہے، ساتھ ہی لکھا بریہا بہت غمگین و سرگرداں اپنی بیوی سے ہشام کے مناظرے کا تذکرہ کیا۔ اس کی بیوی نے کہا ہلاکت ہو تیرے لیے، یا تو حق چاہتا ہے یا باطل۔ بریہا نے کہا حق کا خواہاں ہوں۔ پھر بریہا ہشام کے ذریعے امام کے پاس آیا اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اے بریہا، کتنی مقدار انجیل کا حافظ ہے؟ کہنے لگا میں پوری کتاب کا علم رکھتا ہوں۔ امام نے فرمایا کس مقدار تک اس کے باطن سے واقف ہے؟ کہنے لگا جتنا اعتماد ہے جانتا ہوں۔ امام نے انجیل میں سے کچھ تلاوت فرمایا۔ بریہا مروب ہو کر اس نے کہا، امام سے کہا بریہا نے کہ حضرت مسیح کی طرح آپ نے تلاوت کی، اور اس وقت بس بریہا نے کہا ایا کا کنتا اطلب منزا خمسین سنتا او مسلکا۔ اس کا ساتھ ہی لکھا ہے کہ 50 سال حق کی تلاش میں رہا ہوں۔ پھر بریہا اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی، پھر اسلام کی راہ میں استقامت سے کام لیا۔ لکھا ہے ہشام نے پورا ماجرا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ امام نے فرمایا کہ ذریت بعض من بعض، مؤلف فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو ہم نے توحید صدوق سے امام صادق علیہ السلام کے حالات سے نقل کیا ہے۔ بریہا کے رد میں کہ جو کہتا تھا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا لا الہ واحد۔ اچھا جی، یہ مشکل سے پڑھا گیا کیونکہ تفصیلات تو میں آپ کو پہلے بتا چکی۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے امام کا پرندوں اور حیوانوں سے گفتگو کرنا۔ تفصیلات اس ہیڈنگ کی یوں ہیں کہ کتاب صفائر بصائر الدرجات میں علی بن ابی حمزہ سے نقل کرتے ہیں۔ صفار تو نام ہے، صفار کتاب بصائر الدرجات میں علی بن ابی حمزہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابوالحسن کے غلاموں میں سے ایک امام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ پر قربان، کل میرے پاس آپ کی دعوت ہے۔ امام اس کے ساتھ جب ان کے گھر تشریف لائے اور گھر میں ایک تخت پر بیٹھے تو اس کے نیچے کبوتر اور کبوتری تھے۔ کبوتر کبوتری سے کچھ کہہ رہا تھا، وہ آدمی کھانا
لینے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو امام مسکرا رہے تھے۔ عرض کیا مولا کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اس کبوتر کو اس کبوتری نے کہا کہ اس گھر کے رہنے والے کو ابوالحسن سے زمین پر زیادہ آپ سے کوئی ہم کو محبوب نہیں ہے، اشارہ کیا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے۔ میں نے امام سے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ پرندوں کا کلام بھی سمجھتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، ہم کو پرندوں اور ہر چیز کی زبان کا علم عطا کیا گیا ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے صاحب بہار نے دلائل طبری سے نقل کیا ہے کہ احمد بن محمد معروف غزلی کہتا ہے کہ میں ابوالحسن کے ساتھ بیٹھا تھا کہ دیوار پر ایک چڑیا بیٹھ کر چلانے لگی، مضطرب تھی۔ امام نے مجھے فرمایا کہ کیا جانتا ہے کہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ امام نے فرمایا یہ چڑیا کہہ رہی ہے کہ میرے گھونسلے میں ایک سانپ آ گیا ہے کہ جو میرے بچوں کو کھا رہا ہے، اس کو وہاں سے دور کریں۔ ہم اسے اور اس کے گھونسلے کو ہم نے دیکھا تو واقعاً اس میں سانپ تھا جسے ہم نے قتل کر دیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ شیخ مفید ارشاد میں علی بن ابی حمزہ بطائنی سے نقل کرتے ہیں کہ جب ابوالحسن کے ساتھ ایک دن مدینے سے باہر چل رہے تھے کہ امام اپنے خچر پر اور میں اپنے گدھے پر سوار تھے، راستے میں ایک جگہ شیر کو دیکھا۔ میں نے اپنے گدھے کو ایک خشکی پر روک لیا۔ امام اپنے راستے پر چل رہے تھے، وہ شیر امام کی طرف چلا آ رہا تھا، اس طرح کہ کوئی ذلیل و عاجز آ رہا ہو۔ جب امام کے پاس پہنچا تو امام علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس کھڑے ہیں۔ شیر نزدیک ہو کر امام علیہ السلام کے خچر کے قدموں پر گر پڑا، زبان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ کچھ دیر بعد شیر نے اپنی راہ لی۔ امام نے 3 بار کہا امین ایسا ہی ہو، آمین ایسا ہی ہو، پھر میری نظروں میں سے غائب ہو گیا۔ میں نے امام سے عرض کیا آپ پر قربان عجیب چیز دیکھی ہے، 3 بار آمین کا لفظ سنا ہے، آپ کیا فرما رہے تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھ سے دعا کروانے آیا تھا کہ میری بیوی بچہ جننے کی تکلیف میں ہے اور آپ دعا کریں کہ آسانی ہو اور دعا کریں کہ وہ بیٹا جنے۔ میں نے دعا کی، میں نے اس سے کہا تیری بیوی پر وضع حمل آسان ہوگا اور خدا تجھے بیٹا دے گا۔ جب شیر نے مجھ سے یہ سنا تو دعا کی کہ خدا تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد پر اور شیعوں پر ظالم مسلط نہ کرے۔ میں نے 3 دفعہ آمین کہی۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، درخت کا امام کے پاس آنا۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ محمد بن یعقوب اصول کافی میں علی بن ابراہیم سے، وہ اپنے باپ سے، وہ محمد بن فلاں رافعی مذہب سے نقل کرتے ہیں۔ یہ مذہب ہے یا مذہب ہے، میم زال اور 2 چشمیے ہے کے بعد بے ہے، سے نقل کرتے ہیں کہ ایک میرے چچا زاد تھے جن کا نام حسن بن عبداللہ تھا، وہ بہت زاہد اور عابد ترین زمانہ تھا، عابد ترین زمانہ تھا۔ بادشاہ وقت کی جدی کوشش تھی کہ وہ دین میں متدین ہو۔ اکثر وہ بادشاہ کے سامنے سخت لہجے میں واز نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا اور اسے غصہ بہت آتا تھا، لیکن بادشاہ اس کی عبادت و پارسائی سے متاثر ہو کر اس کی ان باتوں پر کان نہ دھرتا۔ ایک دن مسجد میں داخل ہوا اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بھی مسجد میں تھے۔ امام علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ امام کے پاس چلا آیا اور پھر کہا اے ابو علی، میں تیرے اس طریقے سے بہت خوش ہوں مگر معرفت نہیں رکھتے، جاؤ معرفت حاصل کرو۔ میرے چچا زاد نے کہا قربان جاؤں، معرفت کیا ہے؟ امام نے فرمایا جاؤ معرفت و سوچ بوجھ حاصل کرو، حدیث میں جستجو کرو۔ عرض کرنے لگا کس سے؟ امام نے فرمایا اس مدینے کے فقیہ سے، اور پھر مجھے بتاؤ۔ رافعی کہتا ہے کہ حسن بن عبداللہ گیا اور چند لکھی ہوئی احادیث لایا اور امام کے سامنے پڑھی۔ امام نے سب احادیث کو رد کر دیا۔ دوبارہ فرمایا جاؤ معرفت حاصل کرو۔ وہ آدمی دین میں پابند تھا اور امام سے خوب استفادہ کرتا تھا۔ ایک دن امام مزرعہ میم زے رے عین ہے مزرعہ میں مدینے سے باہر چلے گئے۔ اس آدمی کو راستے میں دیکھا تو وہ کہنے لگا آپ پر فدا ہو جاؤں، میں خدا کے دربار میں آپ کا دامن پکڑوں گا، جو کچھ معرفت مجھ پر واجب ہے میری رہنمائی فرمائیں۔ اس کے بعد
इमाम अलैहिस्सलाम ने खिलाफत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के बारे में उसे जो कुछ लाजिम था बताया। इमामत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अली बिन अल हुसैन, मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम, जाफ़र बिन मोहम्मद से आगाह फरमाया। वो चुप हो गया और सोच में पड़ गया। हसन बिन अब्दुल्ला ने फिर अर्ज़ किया, आप पर कुर्बान जाऊं, आप कोई इमाम हैं? आपने फरमाया कि अगर तुम्हें बताऊं तो क्या कबूल करोगे? कहने लगा हाँ। फरमाया मैं इमाम हूँ। अर्ज़ करने लगा, आपके पास इमामत की निशानी या मौजज़ा है कि जिसके ज़रिए मैं जानूं कि आप इमाम हैं? तो इमाम ने फरमाया हाँ, जाओ उस दरख्त से कहो मेरे पास चला आए। वो दरख्त के पास गया और वो कहता है कि जो ही मैंने कहा वो वहाँ से उखड़ कर इमाम के सामने आकर खड़ा हो गया। इमाम ने इशारा फरमाया कि चले जाओ। वो दरख्त अपनी जगह पर वापस चला गया। उस आदमी ने इमाम की इमामत का इकरार किया। वो खामोश हो गया। फिर कभी उसने न कहा कि इमाम कौन है। अब अगले पैराग्राफ में लिखा है, किताब खराइज में राफ़ई रे अलिफ आइन छोटी ये से इसी तरह ये वाक़या थोड़ी सी अल्फाज की तब्दीली के साथ यूं है कि हसन बिन अब्दुल्ला ने इस वाक़े से पहले ख्वाब में देखा और फिर अच्छे अच्छे ख्वाब देखना बंद हो गए। और फिर एक दिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा तो उनसे शिकायत की कि मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब नहीं आते। तो इमाम ने उसे फरमाया कि कोई गम ना करो, मोमिन जब ईमान में रासिख व पुख्ता हो जाता है तो उसका ईमान उसे ख्वाब से बुलंदोबाला कर देता है। आइए सामईन अब अगली हेडिंग को पढ़ते हैं, इमाम का गैब से मुत्तला करना। इस हेडिंग के हवाले से तफसीलात हैं। हमीरी मूसा बिन बकीर से कुर्बुल असनाद में इस तरह रिवायत नकल करता है कि हज़रत मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम ने मुझे रुक़ा दिया कि इसमें हाजात का ज़िक्र था और इमाम ने फरमाया जो कुछ इसमें लिखा है कि इस पर अमल करो। मैंने इस रुक़े को मुसल्ले यानी जानमाज के नीचे रख दिया, सुस्ती से काम लिया और उसके बाद वही पूछा, वो रुक़ा कहाँ है? अर्ज़ किया, घर में है। फरमाया, ए मूसा, जब मैंने तुझे उस पर अमल करने का हुक्म दिया, अगर अमल न किया तो गज़बनाक होऊंगा। फिर मुझे पता चला कि वो रुक़ा यानी कि ख़त जिन्नात के बाज़ बच्चों ने इमाम को दिया है। आइए सामईन अगली हेडिंग पढ़ते हैं, एक जवान को मक्के में देखा। ये हेडिंग है। तफसीलात हैं किताब बिहार में मुनाकिब से साहिब किताब अल मिसाल अस्सालिहीन से नकल किया है कि शफ़ीक बल्खी ने कहा कि मैंने सन 49 हिजरी हज के इरादे से मक्के की तरफ हरकत की और कादसिया के मकाम पर पहुंचा। इस हाल में वहां के लोगों की जीनत व कसरत के बारे में सोच रहा था कि एक जवान पर मेरी निगाह पड़ी कि जो खूबसूरत गंदमी रंग और कमज़ोर लागर जिस्म में था, कि जिसका लिबास ऊन का था और पाँव में नालैन थी, सबसे अलग बैठा हुआ था। मैंने खुद से कहा कि ये जवान सूफ़ी फ़िरक़े से महसूस होता है, ख़ुद को दूसरे पर बरतरी देता है। खुदा की कसम इसके पास जाकर इसकी मजम्मत करूं कि ये क्या रवैया अपना रखा है। और उसके पास गया तो जवान ने मुझे आता हुआ देखकर फरमाया, ए शफ़ीक, अब यहाँ बहुत से बदगुमान बातों से इज्तनाब करो कि बाज़ गुमान गुनाह हैं। ये कहकर मेरी तरफ से गायब हो गया। मैंने खुद से ताज्जुब करते हुए कहा कि यह अजीब वाक़या है कि जिसके बारे में मैं चाहता था बात करूं वो मेरे बारे में नाम तक जानता है, नाम से आवाज़ दी है। ये हतमन कोई नेक बंदा है, लिहाजा इससे ज़रूर मिलूँगा। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि उज़्र ख्वाही करूं, मैंने दौड़ लगाई लेकिन वो मेरी तरफ से गायब हो गया। लेकिन जब वाक़े के तमाम मकाम पर पहुंचा तो फिर अचानक मैंने उन्हें देखा कि वो नमाज में खड़े हैं, उनका बदन कांप रहा है और आंखों से आंसू जारी हैं। मैंने खुद से कहा, ये वही आदमी है, इसी के पास जाऊं और माफ़ी मांगूं। जब नमाज ख़त्म की तो मैंने उसकी तरफ निगाह की। उनकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो फरमाया, ए शफ़ीक, पढ़ो, व इना लिगफ़ार लिमन ताबा व अमन व अमल सालिहन सुम्मा अहतदा। मैंने खुद से कहा कि ये जवान खुदा के औलिया में से एक वली है। उसने दोबारा मुझे गैब की खबर दी। जब ऐसे मकाम पर पहुँचे कि जहाँ पानी कम था, अचानक उसे एक कुएं के करीब पाया। हाथ में एक कूज़ा यानी कि डोल है। चाहता था कि कुएं से पानी ले, लेकिन कूज़ा हाथ से छूटकर कुएं में गिरा। मैंने उस वक्त देखा कि आसमान की तरफ निगाह करके गिरिया करते हुए कहा,
انتا ربی، اے میرے خدا، میرے پاس اس کوزے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس مجھ سے نہ چھین۔ خدا کی قسم اسی اسنا میں دیکھا کہ پانی اوپر کو آ گیا۔ جوان نے ہاتھ آگے بڑھائے، پانی سے بھرا ہوا کوزہ پکڑ لیا، پھر وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ پھر ایک ریت کے ٹیلے کی طرف چلا، اپنے ہاتھ سے ریت کو کوزے میں ڈال کر ہلایا اور پینے لگا۔ ان کے نزدیک جا کر سلام کیا اور مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا، خدا کے فضل و لطف سے جو کہ آپ کے شامل حال ہے مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ فرمایا، اے شفیق، خدا کی خاطر ظاہر و پوشیدہ نعمتیں ہم پر بہت ہیں، بس خدا سے اچھا گمان رکھو۔ پھر کوزہ مجھے دیا، میں نے اس سے نوش کیا، دیکھا کہ ایسا اچھا پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا، اور اس قدر سیراب ہو گیا کہ کچھ دنوں تک کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور پھر اس جوان کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ مکے میں داخل ہوئے ایک رات میں نے انہیں میزاب یعنی میم یہ زے الف بے بریکٹ میں لکھا ہے پرنالہ کے نزدیک دیکھا۔ آدھی رات کے بعد وہ خشوع و خضوع آہ و فریاد کر رہے ہیں۔ اس حالت میں رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی مصلی پر بیٹھے اور تسبیح پڑھنے لگ گئے، پھر اٹھے، نماز صبح پڑھی، 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کیا اور باہر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد اصحاب و خادم اور لوگوں کا ہجوم ہے، ان پر سلام کر رہے ہیں۔ ایک جوان کے نزدیک گیا کہ جو ان کے قریب تھا، پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ جوان موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہیں۔ جب میں اس جوان کے نام سے آگاہ ہوا تو خود اس سے کہنے لگا، تعجب ہوا، ایک قدیمی شاعر نے شفیق لکھا ہے یا شقیق ہے کہ واقعے کو ایک طولانی قصیدے میں لکھا ہے اور اس کے چند اشعار کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ سامعین، یہاں پہ کچھ اشعار ہیں بغیر زیر زبر پیش کے، وہ میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے، لہٰذا اب ہم آپ سے یہاں پر اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ کتاب کے صفحہ 41 پر آپ سے اجازت، اور اسی صفحے پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔